دوسروں کی بات تو بعد میں کریں گے، اپنے گھر کی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ بائی الیکشنز میں یہ نتائج برآمد ہوں گے یا آپ کچھ مختلف سوچ رہے تھے؟ نہیں، یہ کوئی مجھے کیا، یہ کسی کو بھی کوئی بہت بڑی سرپرائز نہیں ہوئی. جو 8 فروری کو جب یہ اتنا بڑا پورے ملک کے لیول پہ ہو گیا تھا تو یہ بائی الیکشن بہرحال بڑے محدود پیمانے پہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کا رول زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک میجر فرق ہوتے ہیں. بہرحال مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ بائی الیکشن بھی ایک کم از کم اسٹیٹ آف افیئرز جو موجودہ حالات ہوتے ہیں نا، گراؤنڈ ٹو ارتھ، اب بڑا مشہور اطلاع ہو گئی ہے، اس کی کوئی اطلاع دیتے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی اطلاع دیں کہ ہوا بدل گئی ہے تو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ہوا کو کنٹرول کرنے کا سسٹم نہ صرف کہ موجود ہے بلکہ آگے سے زیادہ پر اثر بنا دیا گیا ہے، پور اپنا رول پلے کر رہا ہے، وہ آ گیا ہے. مگر فرق یہ ہوتا ہے بائی الیکشن میں ایک تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر پارٹیز جو ہوتی ہیں، یہ جس طرح پی ٹی آئی کے مقابلے میں اکثر جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ ایک قسم کا ٹو وے ہو جاتی ہے، ایک گورنمنٹ ہو جاتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے. تو یہاں پہ پی ٹی آئی / سنی اتحاد جو تھا ان کی باقی سیٹوں پہ ایک ہی کینڈیڈیٹ تھا. یہاں وہ پہلے ملٹیپل کینڈیڈیٹ، جہاں پیپلز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ ہے، لبیک کا بھی ہے، فلان جگہ، تو یہاں مور اور لیس جو ہے نا ٹو وے ہو جاتی ہے. ظاہر ہے اس کے اندر پھر گورنمنٹ کا رول انتظامیہ کا بڑھ جاتا ہے، ٹرن آؤٹ ہمیشہ کم ہوتا ہے. مگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی کون سی 8 فروری کو کسر چھوڑی تھی، اس کے باوجود جو ہے لوگوں نے اس کو ریسسٹ کیا، مزاحمت کی اور نظر آیا، جس کی وجہ سے فارم 45 اور 47 کا ایک ایشو بنا. لوگوں نے ریسسٹ کیا تھا، ٹرن آؤٹ جو ہے پچھلوں کے مقابلے میں ہی رہا. تو اس دفعہ لوگ نہیں نکلتے ویسے بھی اور وہ نکال نہیں پائے، یہ آپ کہہ لیں پی ٹی آئی والے. تو اس کے جو بھی محرکات ہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ ظاہر ہے اب جو الیکشن ہے کہ 5 میں سے 2 قومی اسمبلی کی سیٹوں میں سے نواز شریف نے جیت لی ہیں، ایک پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، ایک سنی اتحاد کونسل والے جیت گئے ہیں اور ایک آزاد امیدوار جو کہ یہ بھی پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹ تھے جن کو ٹکٹ نہیں دی گئی. تو یہ 2 نیشنل اسمبلی کی برابر ہو گئی ہیں اور 16 میں سے 10 جو ہے نا نون لیگ کی جیت گئے ہیں. مگر اس کے اندر یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے صوبے میں جیت گیا ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، بلوچستان میں جو تھا ایک نون لیگ والے لے کے گئے ہیں اور کے پی کے اندر جو ہے پی ٹی آئی / سنی اتحاد جیت گئی ہے اور یہاں پہ پنجاب میں نون لیگ جیت گئی ہے. سو اب ایک تو ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو یہ موقع ملے گا اور مل گیا ہے اور مریم بی بی کی طرف سے یہ ظاہر ہے وہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 1-2 مہینے میں چمتکار کر دیا، ٹرن اراؤنڈ کر دیا اور دیکھیں اور لوگوں کے دل بدل گئے، اور لوگوں کے 2 مہینے کے اندر دل بدل گئے. حالانکہ وجہ سمجھانی کہ 2 مہینے میں ایسی کیا تبدیلی ہے، مشکل ہے، مگر بہرحال وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں. اور جو ان کے مخالف ہے وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی والے / سنی اتحاد والے جو ہیں وہ ایک اپنا کر رہے ہیں. مگر ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے پتن، چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور بڑا معتبر ادارہ ہے، تو ان کے مطابق جس طرح آپ بھی پڑھ کے بتا دیں گے کہ ان کے مطابق جو 21 اپریل کو ہونے والی پولنگ خاصی انتشار کا شکار رہی اور وسیع پیمانے پر شکایات موصول اور پولنگ ایجنٹس کو پہلے ہی فارم 45 پر دستخط کرنے پہ مجبور کر کے دھاندلی کی گئی. اچھا یہ چھپا تھا کہ یہ لاہور کے ایک حلقے میں ہوا ہے، پتن والے کہہ رہے ہیں کہ یہ لاہور کے ایک حلقے کے علاوہ بھی یہ ہوا ہے. مختلف جگہوں سے عامر صاحب یہ رپورٹس بارہا موصول ہو رہی تھی جو آپ بتا رہے ہیں. اس میں پتن کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پرسنٹیج کے حساب سے تقریباً 25% کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. مگر اگر ہم جیت کو سامنے رکھتے ہیں تو اس میں مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کر گئی ہے. 12% افراد نے یہ بتایا ان کو کہ 38 پولنگ سٹیشنز کو ان کی رضامندی کے بغیر تبدیل کیا گیا. یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. 12% لوگ بھی آپ نے خود بتایا کہ اس میں ایک تو ووٹر کم رہتا ہے، اس میں مارجن کم نظر آتا ہے، اس میں بھی یہ بہت زیادہ تعداد بتائی جا رہی کہ 12% لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. اور دوسرے 14% نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کے جو پولنگ ایجنٹس تھے وہ موجود نہیں تھے. پھر یہ بتایا ہے کہ 10% لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان پر ان کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا گیا ہے. ایگزٹ پولز کروائے ہیں اور بھی اس کے اندر خوفناک تفصیلات ہیں.
کہ 12% نے پولنگ بوتھ کے اندر دھاندلی کا شبہ اظہار کیا، پھر 7% لوگوں نے کسی قسم کی دشواری کا سامنا کیے بغیر ووٹ ڈالے. تو یہ مختلف ان کی وہ ہیں. میں ذرا تصحیح کر دوں، 40% نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، 25% لوگ مسلم لیگ نواز کے حق میں. ان کے ایگزٹ پتن کی ایگزٹ کنٹرول کے جو نا پولز کے مطابق جو ہے یہ صورتحال ہے. مگر چیدہ جہاں پہ ایک مزدار ذرا نوٹسبل وہ ہیں، ایک تو این اے 8 باجوڑ میں یا آزاد امیدوار جو ہیں مبارک زیب صاحب 67,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. اب یہاں پہ یہ کیس تھا کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ ان کو ٹکٹ نہیں دی تھی. مبارک زیب کے بھائی جو ہیں ریحان زیب کو 31 جنوری کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں الیکشن کینسل ہو گئے تھے. ابھی جو ہے پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دی اور وہ عمران خان کے پوسٹر پکڑ کے انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ تھے ظفر گل خان کو ان کو شکست دی. ایک تو یہ ایک واقعہ تھا کہ پی ٹی آئی نے ابھی بھی غلطیاں نہیں سیکھی کہ جو پاپولر کینڈیڈیٹ تھا جس کے بھائی کو کی موت واقعہ ہوئی تھی اس کو ٹکٹ نہیں دی اور وہ بیچارہ سرخ رو ہوا. اور پی ٹی آئی والوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ ہمارا کارکن ہے، ہمارا بڑا یہ اچھا کارکن تھا ریحان زیب جس کی موت واقعہ ہوئی ہے، اس کے باوجود اس کے بھائی کو ٹکٹ نہیں دیا. جی دوسرا ظاہرہ گجرات کے اندر تھا کہ بہت وہاں پہ خاندان کے اندر اپنی لڑائی چل رہی تھی. مگر یہاں کا بھی تھوڑا سا یہ امیجن کرنا مشکل بات ہے کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ اتنا عرصہ چیف منسٹر رہے ہیں، پچھلے 50 سال سے سیاست کر رہے ہیں. تو موسیٰ لائی جو ان کے بھتیجے ہیں، وجاہت حسین کے بیٹے ہیں، ان کو 63,000 ووٹ پڑ گئے ہیں اور پرویز لائی کو صرف 18,000. اور یہ ایک تھوڑا سا ہے. سب سے زیادہ بڑی جو انوملی ہے آپ اقتدار کہہ سکتے ہیں وہ ہے وزیر آباد میں. اچھا وزیر آباد میں یاد رہے کہ یہاں پہ علی پور چٹھا سے اب جو ہے فیاض چٹھا صاحب جو ہے نا وہ ہار گئے ہیں 58,000 سے اور عدنان افضل صاحب جو ہے نا نون لیگ کے وہ 74,000 لے کے جیت گئے ہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ عام انتخابات میں یہاں پہ یا محمد احمد چٹھا صاحب جو ہیں وہ اس وقت غالباً مفرور تھے، وہ حلقے میں نہیں جا کے کیمپین ہی نہیں کر سکے. ان کے اوپر بے تحاشا کیسز تھے، انہوں نے کیمپین نہیں کی اور ان کو 87,000 اس نشست پہ ووٹ ملے تھے. 87,000 87,000 ووٹ ملے تھے. اور عدنان افضل صاحب پہلے بھی جن کو موقع ملا تھا یہاں پہ بہت زیادہ کیمپین کرنے کو، ان کو 49,000 صرف ملے تھے. تو اب جو ہے ان کے یہ جو بھائی ہیں محمد کے فیاض چٹھا صاحب وہ ایکٹیولی کیمپین بھی کی مگر اس کے باوجود جو ہیں وہ تقریباً 16,000 ووٹ سے ہار گئے ہیں. تو یہ ایک تھوڑی سی انوملی موجود ہے. باقی